देयर इज अ मिनिमम लिमिट, उसको तो कोई क्रॉस नहीं करता. तो लेकिन इसके बावजूद ये बात आपकी ठीक है कि उनकी जो बाकी बातें हैं, एक दफ़ा किसी और प्रोग्राम में बैठी हुई थी, उसमें मैंने एक वीडियो रिस्पॉन्स भी किया था जिसमें बता रही थी कि हाँ, हमारे हस्बैंड्स बड़े अच्छे हैं, और उनकी अच्छाई ये बता रही थी कि हमें कोई मर्द पसंद आ जाए तो हम अपने हस्बैंड्स को बताते हैं, दे आर ओके विद इट. That's what I'm Yeah, saying. I saw your response video. وہ کافی problematic انہوں نے باتیں کی تھی, and they were actually happy کہ their husbands don't care about their male best friends, and I was shocked, honestly. اور نہیں, وہ بیسٹ فرینڈ پہ بھی انہوں نے ایک اسپن چلے لبرلز کی طرف سے آ جاتی ہے نا کہ لوگ maybe this is how the contemporary world operates. I mean, there is no rational reason to think that it should. لیکن چلیں ویسٹ میں ہوتا ہے تو ہمارے لبرلز کی عقل اور لائف اسٹائل چونکہ امپورٹ وہاں سے ہوتا ہے, ہیئر اسٹائل سے لے کر ایون جملے بھی, تو چلیں اس کی انسان کوئی جسٹیفیکیشن وہاں سے لے کے آ سکتا ہے, یہ لے کے آ سکتے ہیں. وہ بیسٹ فرینڈس کی بھی بات نہیں کر رہے تھے, وہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں اگر کوئی بندہ پسند آ جائے, now we all know what that means, تو ہمارے ہسبینڈ بڑے اچھے. اور the best part was they said کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہسبینڈ فیمنسٹس ہیں. استغفراللہ. I mean by no means کہ میں اس بات کے میں قریب بھی نہیں آنا چاہتا, لیکن میں صرف اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور بات کہوں کہ امیجن کوئی بندہ کل کہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا ہسبینڈ پمپ ہے. how would that even sound? تو یہ ان کی this is basically what they are, and I don't think they should be taken any more seriously than they should be taken. جہاں تک feminism کا تعلق ہے, sure we have a lot of good things in feminism, sure we acknowledge them, but پاکستان میں جو feminism ہے, جو liberalism ہے, honestly speaking میں نے یہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اس کا اپنا ہی ایک مزاج ہے. It's a completely different set of ideas. یعنی کہ پاکستانی فیمنسٹ کا آپس میں آپ کوئی ڈس ایگریمنٹ پبلکلی نہیں دیکھیں گے, عام طور پہ نہیں دیکھیں گے, ایٹ لیسٹ ایسا اوبیس نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو دو کلیئر ڈویژنز نظر آ رہی ہوں. انڈیویجولی کسی نے ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر لی تو ایک اور بات ہے, لیکن ہمیں گروپ لیول پہ وہ نظر نہیں آئے گا. وائی؟ بیکاز دے آل ہیو اے ویری پرٹیکولر میننگ آف واٹ فیمنزم از. whereas in ویسٹ ہمارے پاس اس کی 4 ویوز ہیں. پہلی ویوز وہ ویو والوں کی دوسروں سے نہیں بنتی, دوسروں کی تیسرے سے نہیں بنتی, جو چوتھی ہے وہ تو سب سے زیادہ کنٹروورسیل ہے. جب ہم ویسٹ میں کسی سے بات کرتے ہیں کہ آپ فیمنسٹ ہیں, تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیٹرمن کہ یہ کون سے فیمنسٹ ہیں, سو دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف فیمنزم. پاکستان میں آپ کسی بھی فیمنسٹ سے بات کریں, آپ کس ٹائپ کی فیمنسٹ ہیں, تو یہ کیا سوال ہوا, تو میں نہیں پتا فیمنسٹ کیا ہوتا ہے. well I know, لیکن آپ کے سوال سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا فیمنزم کیا ہوتا ہے. سر ہمیں تو تو آدھے سے زیادہ عوام نے بلاک کیا ہوا ہے, ٹویٹر سے بھی اور انسٹاگرام سے بھی. I don't know why. yeah, so it's a woke culture. It's a woke culture کہ جو اچھا نہیں لگتا بس اس کو بند کرا دو, بین کرا دو. لوگ کہاں گئے, آپ ہی تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آپ لوگ بات چیت نہیں کرتے, ہم پروگریسو ہیں, وی بلیو ان ڈائلاگ, دس اینڈ دی ادر. well let's have dialogue, let's talk. بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ فتوے آ رہے ہیں, ہم پہ قتل کے الزام آ رہے ہیں, شہزاد ریاض صاحب نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہوا ہے, شہزادی رائے نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہوا ہے, اور کتنی باتوں پہ یہ پرسنل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا تھا, ایسا تھا اور ویسا. کم آن. سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جو سینیٹر مشتاق صاحب شریف آدمی, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. ان لوگوں نے فزیکل وائلنس تھریٹ کیا تھا راجہ ضیاء صاحب کو, جو یوتھ کلب والے ہیں, اور سینیٹر مشتاق صاحب کو, کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. عماریہ بی کو بھی. مطلب یہ شریف لوگ ہیں, آگے سے جواب نہیں دیتے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی بھی پگڑی اچھالیں, کسی بھی کچھ کریں. ٹالرنس ہماری طرف سے ہے. میں نے شہزادی رائے سے یہ بات کہی تھی, شہزاد ریاض سے بھی اس دن میں نے اس میں اپنی اسپیس میں بھی کہا تھا کہ آپ 3 طرح کے لوز اپلائی ہوتے ہیں جو آپ نے غلط بیانی کی ہے. But we are the people of acceptance and tolerance کہ let it go. پاکستان میں سائبر کرائم کے لوز بہت اسٹرنجنٹ ہیں, ویسٹ میں بھی اتنے نہیں جتنے پاکستان میں ہیں. تو میرے لیے صرف ہے کہ ایف آئی اے کو میں آپ کو ٹویٹ شیئر کر دوں کہ that's what happened, that's all what it takes. لیکن میں نہیں کر رہا because I believe in dialogue, I believe in open conversations. ان کو تو اس چیز کی بھی شرم نہیں ہے کہ یہ بات جب شہزادی رائے سے میں نے کہی تو شہزادی رائے didn't even apologize کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. ابھی بھی ہماری ذاتی شرافت ہے کہ ان کا اپولوجائز نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ she stands by what he or she said. میں پھر بھی اس کو پرسو نہیں کر رہا. That's fine, چلے بات چیت سے مسئلے کو حل کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں.
but they don't have that in them. ان کو چاہیے جذباتی لوگ جو آ کے دھمکیاں دیں اور یہ اس کو پھر جذباتی پن کو اور بیچیں اور ہمدردیاں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، جب تک ان کے پاس ہمدردیوں کا بینک اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، یہ اسی کو اسموک اسکرین کے طور پہ استعمال کر کے اپنا کام یہ جاری رکھیں گے. دیٹ از واٹ دے گو ٹو. تو اس لیے ہم نے وہ ہمدردیاں ختم کرانی ہیں سچ بول کے، صرف سچ بول کے. اتنے کنیکشنز ہمارے پاس ان کے انٹرنیشنلی اویلیبل جو ہمارے پاس موجود ہیں، کس کس ادارے کے کیا کیا انٹرسٹ ہیں پاکستان میں، فنڈنگ کہاں کہاں آتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کون کون انوالوڈ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ ڈس ایگری کریں ہم سے، کہیں کہ ہم ایسا نہیں ہے. وی ول پریزنٹ دا پیپرز. کسی نے شادی رائے کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کیسر پہ کیس کر دو، میں نے ان کے پیج پہ جا کے لکھا تھا کہ پلیز ڈو دیٹ، پلیز چلیں عدالت میں یہ بات کرتے ہیں. اینی وے میں بہت لمبا جواب دے دیا، سوری. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Am I audible? یس سر یو آر. Yeah, okay. I hope سب یہاں پہ ٹھیک ہوں گے اور ان کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. میں بیچ میں ہی آیا، مجھے کانورسیشن بس تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. کیسر بھائی میرا آپ سے سوال تھا، کیونکہ یہ سوال کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، تو آج اچھا ہے مجھے موقع مل گیا. دا کویشچن از کہ جس طرح سے ٹرانسجینڈر موومنٹ کافی زیادہ ظاہری بات ہے پھیل رہی ہے، اور ابھی تو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تک یہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ ابھی ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ وہاں پہ یہ ٹیچ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، اور بزنس سیکٹر میں، کارپوریٹ سیکٹر میں. اب میرا سوال یہ تھا کہ ظاہر بات ہے ہمیں ایک لیول پہ ان سے مسئلہ تو بہت زیادہ ہے، چونکہ ایک چیز انفلوئنس تو کرتی ہے کسی بندے کو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں. جی آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. آئی تھنک نیٹ ورک ایشوز ہیں ان کے کوئی. مرد کامل آپ ذرا دوبارہ سے جوائن کریں گے؟ مسئلہ بن سکتی ہے. تو اس کا پھر کیسر بھائی کیا حل نکالا جائے؟ کہ ان کا انٹرنیٹ ایشو ہے آئی تھنک. یا I believe so. پلیز ری جوائن. آپ دوبارہ سے آئیے، پھر آپ اپنا کوشچن رکھیے. جب تک ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں. Yeah, so I have 5 requests. I would add one of them. Okay, let's go with this. اور کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی اپوزنگ کیمپ کے کوئی صاحب یا صاحبہ موجود ہیں، بی اٹس لبرل اور ایتھیسٹ اور فیمنسٹ اور ٹرانسجینڈر اور پرو ٹرانسجینڈر، ان کو بھی اگر آپ لے سکیں تو اصل میننگ فل سر کنورسیشن وہیں پہ ہوتی ہے کافی جہاں پہ لوگ اپوزنگ اویلیبل ابھی ہیں، بات لیکن کریں. صرف کامنٹس کر رہے ہیں، ریکویسٹ نہیں آ رہی کسی کی بھی، رائٹ، اوکے، صرف کامنٹس آ رہے ہیں. شیور. سر ابھی ہمیں آپ کو بہت انویٹیشن ہے ہماری طرف سے. پرو فیمنسٹ نے جوائن کیا تھا، انہوں نے کافی ہمارا سنا ہے، بٹ شی ڈنٹ سینڈ اے ریکویسٹ. اوکے تو چلیے. یا ہیلو. جی جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر بھائی میرا صرف ایک سوال تھا کہ جی جی فرمائیے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم انٹرسیکس کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ وہ نیچرل چیز ہے، ٹرانسجینڈر کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ سے کہ ہمیں خواجہ سرا سے کچھ مسئلہ نہیں ہے. اس جگہ آپ لوگوں کا خواجہ سرا سے مراد انٹرسیکس یا کون سا لوگ ہوتے یا وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کاسٹریٹ کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنے ہمدردی کیوں شو کرتے ہیں؟ اگر کوئی کلچر 4000 سال پرانا یہ تو ان یو لوگوں آر کا ناٹ آڈیبل آئی تھنک. آپ کے ساتھ کیا ہوا مسئلہ ہے؟ جی سر آپ کو سوری، آواز کن آ کے رہی ساتھ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بہت کٹ کے آئی ہے. ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو میک سینس آف واٹ دی جنٹلمین سیڈ. آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کن سے مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرسیکس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے آپ سے سنا ہے کہ ہمیں خواجہ سرا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر کو صحیح بات ہے.
ادھر تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کیوں شو کرتے ہیں؟ اگرچہ یہ کلچر 4000 سال پرانے ہیں، لیکن وہ تو خود اپنے آپ کو کاسٹریٹ کرتے ہیں، ان میں تو ان کی غلطی ہوتی ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہمدردی کیوں شو کرتے ہیں؟ اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ کے، مجھے اس موقع ملے گا میں اپنی پوزیشن کلیریفائی کر دوں. دیکھیے پاکستان میں خواجہ سرات دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو کاسٹریشن کرا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کی ہے. ایبسلوٹلی کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الماس بوبی اور بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے کہ پاکستان میں ایسے کلینکس ہیں جہاں پہ بچوں کی زبردستی کاسٹریشن کرائی جاتی ہے. ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. دے آر فورسڈ انٹو اٹ. وہ موسٹ پروبیبلی جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے پیرنٹس ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں، جو ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. پھر وہ ان گینگز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ان گینگز والے ان کو زبردستی ان کو پھر خواجہ سراب بناتے ہیں مردوں سے، اور پھر ان کو مختلف کاموں میں لگا دیتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. آگے وہ مانگنے والوں میں جانا ہے، شادی بیاہ والوں کے گروپ میں جانا ہے، یا سیکس ورک والے میں جانا ہے. ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہیں. اور اس لیے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ چلے مجبور تو وہ اس وقت ہے، اب تو نہیں ہے. وہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ اب بھی مجبور ہیں، کیونکہ اب بھی عام طور پہ لوگ انہیں جابز نہیں دیتے. عام طور پہ اب بھی لوگ ان کو، معاشرے نے ان کو ڈسون ہی کیا ہوا ہوتا ہے. سو دے آر فورسڈ ٹو فائنڈ اے پرٹیکولر لائف اسٹائل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان سے ہمدردی نہیں ہے. ان کو معافی چاہوں گا، ان سے کوئی ایشو نہیں ہے، میں غلط کہہ گیا، ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو معاشرے کی مین سٹریم کے اندر پروگریسولی انٹیگریٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ ندیم کشش کی میں نے باتیں سنی. میں پارٹ آف مائی جاب از ٹو اسپیک اینڈ آئی اسپیک اے لاٹ. لیکن اس پروگرام میں نے 3 دفعہ چھپ کے اپنے آنسو میں نے صاف کیے. مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، راجہ ضیاء صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، مولوی وداری شوٹ جو ان کی فلیگ شپ پوڈ کاسٹ ہے یوتھ کلب کی، کہ کس ظلم سے گزارا جاتا ہے بچوں کو، اور معاشرہ کس طرح سے ان کو ڈس آن کرتا ہے. ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انفیکٹ ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہم نے وی لیٹ دم ڈاؤن. دے ور اس، دے ور آور پارٹ اینڈ وی لیٹ دم ڈاؤن. لیکن جو خود کراتے ہیں ایز اے لائف اسٹائل، وہ تو سامنے ایک اللہ کی تخلیق میں چینج کرا رہے ہیں. ان سے ان کے لیے ہمارے دل میں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ تو آئی ہوپ کہ میری پوزیشن اس پہ کلیئر ہو گئی ہے. Yes. Anyone else? جی اگین السلام علیکم. میرا انٹرنیٹ پتہ نہیں شاید وعلیکم السلام. میں دوبارہ سے سوال دہرا دوں گا. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ان کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور ایسی جگہوں پہ ان کو پش کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ کوالیفائی کرتے ہوں گے. اب اگر ان کو وہاں پہ جانے سے روکا جائے، دیٹ مینس کہ یہ تو ڈسکریمنیشن ہے نا. وہ بندہ کوالیفائی کر رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں اس کی جاب سے، اور اتنی اچھی وہ جاب پہ جا سکتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ان کو چھوڑ بھی دیں کہ چلو بھائی آپ کوالیفائی کرتے ہو اور آپ گو اہیڈ، تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب ان کو روکا کیسے جائے؟ ظاہری بات انہوں نے ارن بھی کرنا ہے اور انہوں نے پیسے بھی کمانے ہیں. اور میں یہ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہا ہوں جو کہ بایولوجیکل obviously میلز ہی ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا کہ ارننگ بھی انہوں نے کرنی ہے، ظاہری بات ہے، بھوکے تو نہیں مر سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر ارننگ سے مسئلہ بھی ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لائک کیا لیکن اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ لائک اس کا کوئی ایک پرٹیکولر سولوشن تو نہیں ہے، لیکن ایک ہولسٹک ایفرٹ اس کے لیے ضروری ہے، جس میں ایک لیگل لیئر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لاز ہونے چاہیے، ایک پرٹیکولر کوٹا ہونا چاہیے. ایک ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ بہت کم ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرے جو سوشل لیئر ہے کہ لوگوں کو ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، جابز آفر کرنے چاہیے. یو ہیو ٹو دیر از اے ویری گڈ ریزن. دیکھیں اس طبقے کے بہت سے لوگ ہیں جو جابز کرتے ہیں آلریڈی، فار ایگزامپل میڈیا میں، کیونکہ جو بہت سی فیمیل ایکٹریسز ہوتی ہیں، ایون دو دے آر لیونگ ویری مچ دیٹ شو بز لائف ٹپیکل، پر ایک نیچرل ایک فیمیلز ڈسٹینس رکھنا چاہتی ہیں فزیکل کانٹیکٹ ود میل. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میک اپ ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں، وہ خواجہ سراہی ہوتے ہیں. میرا خود ٹی وی میں آنا جانا رہتا ہے. I've seen them myself. یہ پبلک انفارمیشن، میں کوئی راز کی بات نہیں بتا رہا. And I think it's fair enough کہ اگر وہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جہاں جن کی موجودگی میں خواتین خود کو سیکیور فیل کرتی ہیں، تو yes they can have that job.
اس طرح کی بہت سی جابز ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، گھروں میں دی جا سکتی ہیں، جو خواجہ اسرا کے علاوہ جو انٹرسیکس خنسا لوگ ہیں ان کو دی جا سکتی ہیں، تو خنسا مشکل ان پرٹیکولر ان کو دی جا سکتی ہیں، شور کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تو یہ تو ہو گئی جو پرائیویٹ امپلائمنٹ ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، سول سروس ہو گیا، یس دے ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ، دے ہیو ٹو بی۔ تو ایک ہولسٹک سولوشن اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوٹا سسٹم بھی ہو اور سوسائٹی بھی اس کو کرے، اور لوز یہ ہوں کہ ایون پرائیویٹ امپلائمنٹ میں بھی اگر کوئی آدمی کسی خواجہ سرا کو اس لیے اس کو جاب دینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے، تو وہ ایک پنشبل اوفینس ہونا چاہیے۔ That has to be۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم دوبارہ سے سوسائٹی کے دروازے اس طبقے پہ کھول سکتے ہیں جو کہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، جو they are us and we are them، let be no doubt about it۔ اور جب ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو پھر یہ ٹرانسجینڈرز بھی ان کو کیش نہیں کریں گے۔ وہ مجھے ٹرانسجینڈرز پہ اصل جو میرا پرابلم ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک پہلے سے پسے ہوئے طبقے کو مس یوز کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ یہ اس قدر بڑا مافیا ہے کہ یو این ڈی پی ان کا آفس ایک جگہ پہ اسلام آباد میں انہوں نے ایک جگہ بنایا، ایک خواجہ سرا ہیں ان کو، اچھا ان کو چلے میں نام لے رہا ہوں، ندیم کشش کی میں بات کر رہا ہوں، اچھی ان کو سیلری وغیرہ بھی اسٹارٹ کر دی، سارا کچھ کر دیا کہ اب آپ بچوں کو سکھائیں، انٹیگریٹ کریں، اور ان کی معاشرے میں دوبارہ سے ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے پروگرامز بنائیں، ٹریننگز کریں، یہ کریں وہ کریں وغیرہ 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 سارا۔ وہاں پہ تھوڑی سی زمین جو خالی پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ کسی آدمی نے ڈونیٹ کیا کہ میں یہاں پہ اگر مسجد بنا لوں آپ کے لیے، انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر دیا۔ اگلے ہی میٹنگ میں وہ آفس بھی وہاں سے چینج ہو گیا، فنڈنگ بھی ساری رک گئی، اور ندیم کشش کو ڈس آن بھی کر دیا کہ تم نے مسجد کی طرف، تمہاری جرت کیسے ہوئی مسجد کی طرف جانے کی؟ اور ندیم کشش کا یہ سوال کہ بھائی میں نے غلط کیا ہے، What did I do wrong؟ آپ ہمیں معاشرے میں انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ عبادت کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ اگر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو 2 ملین ڈالرز پاکستان میں پھینک رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں کہ یہ لوگ نمازی ہو جائیں، اس لیے تو نہیں کہ یہ لوگ سوسائٹی کے اندر they need this oppressed class کہ اس کے ذریعے وہ ٹرانسجینڈرزم کو، اس کے ذریعے ہوموسیکشولیٹی کو وہ پھیلا سکیں۔ ان کی سیکس ٹریننگ ہوتی ہے، میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان کو پروٹیکٹیو گیئر دیا جاتا ہے، مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں اس طرح سے انٹیگریٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جو تم پہ ظلم ہو رہا ہے کہ تمہیں پیسے کمانے کے لیے اپنا جسم بیچنا پڑتا ہے، ہم تمہیں اس سے نہیں روک رہے، تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں کر رہے، بٹ وی وانٹ ٹو میک شور کہ تمہیں ایڈز نہ ہو جائے اور تمہاری وجہ سے کسی کو ایڈز نہ ہو جائے۔ یہ ہیں لوگوں کے اصل چہرے۔ تو ہم یہ دروازے جب سوسائٹی کے جو ہمارا اصل پسا ہوا طبقہ ہے خواجہ سراؤں کا، جو کہ کوہرز کیے گئے ہیں اس لائف سٹائل میں، جب ان پہ دروازے کھولیں گے تو ان کو مس یوز بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایٹ دا مومنٹ میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے ٹرانسجینڈرز اور ان ہوموسیکشولیٹی والوں کی کہ یہ آلریڈی ایک پسے ہوئے طبقے کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، اور اچھا سر before we ایک just move اوکے on ایک ہمیں ایک نا ذرا اینجل فرام اسکائی اس نے کامنٹ کیا کہ کیسر صاحب اگر لبرلز اور فیمنسٹ کے خلاف بولتے ہیں تو سننے کی برداشت بھی رکھا کریں۔ تو بسم اللہ کریں، لائیو ہیں آپ تو بہت دیر سے ہمیں سن رہے ہیں، آ جائیں آپ کیسر بھائی سر بلاگ آپ کی اینجل فرام اسکائی صاحب، آپ کے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار میں سنتے؟ تو ان کو آپ نے ریکویسٹ جب بھی خود کو بھیج کے تھک گئی ہوں۔ میں بھی تھک گیا نہیں ہوں نہیں ان کے وہ نہیں وہ نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایویڈنس کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ہم کیا کیا سنتے ہیں۔ اینجل فرام اسکائی صاحب، ہم نے تو آپ کی وہ بھی سنی ہے جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ کتا انسان سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ اپنی بات کہہ رہے تھے آپ کہ کتا بھی ہم سے بہتر ہوتا ہے، تو ہم تو آپ کی ویسے بھی سن لیتے ہیں، وی ہیو نو پرابلم۔ میرا یہ تھا کہ آپ ایتھیسٹ ہیں چونکہ، تو میں نے آپ سے بات کی، بہت سے ایتھیسٹ سے کہی کہ ہم آپ کو عزت دیتے ہیں کہ آپ جانوروں سے بہتر ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کے جواب میں آپ نے کہا جی فرق کی بات چھوڑیں، میں تو کہتا ہوں کتا بھی ہم سے بہتر ہے، تو ہم تو آپ کی سنتے ہیں، کس دن ہم نے آپ کو ریفیوز کیا ہے؟ سر میرے پاس نا ایتھیزم کے ہیلو کین یو ہیئر می؟ جی آ رہی ہے ہاں، آواز آپ کی۔ تو میں نے جب اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ لگایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لائیو آؤں گی، تو میرے پاس جو کوسچنز آئے تھے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے کہ آپ یہ سوال کریں، اسپیشلی ایتھیزم کے بارے میں۔ سو
مجھے جو سب سے مطلب امپورٹنٹ کوشچن لگا وہ یہ لگا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اب مجھے ان کا کوشچن سمجھ بھی نہیں آیا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ، لیکن جب ہدایت اللہ دیتا ہے تو اللہ پھر ان جیسے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دے رہا کہ ہم ان کو چیخ چیخ کر بتا کر تھک گئے ہیں کہ ان کو ہدایت پھر کیوں نہیں مل رہی؟ کہ جب ان کو ہدایت نہیں مل رہی تو پھر ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ہمارے ایتھیس ذہن کا ایک میں تو اسے ٹروپ ہی کہوں گا، کوشچن بھی نہیں کہوں گا، کہ صرف ذہن میں ابہام پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے سوال. ایگزیکٹلی. دیکھیں، اسٹرو مین ہوتا ہے کہ آپ کسی پوزیشن کو آپ ڈسٹورٹ کریں یا کسی کی طرف سے ایک پوزیشن خود کہیں اور اس کو پھر غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھائی قرآن کا یہ کہتا ہے کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ آگے سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. Is that what we are saying؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اس ٹو سے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے، کر سکتا ہے ایٹ لیسٹ ان تھیوری کہ اس کو ہدایت ملے، لیکن اس کو ہدایت اللہ سے ہی ملے گی، اس لیے کہ وہی سورس آف گائیڈنس ہے. ان ادر ورڈز کہ جو لوگ آکسفورڈ کی ڈگری لینا چاہتے ہیں ان کو آکسفورڈ ہی ڈگری دے سکتی ہے اپنی، کوئی اور نہیں دے سکتا. تو اگر ہدایت آپ کو لینی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ہدایت دیں گے. لیکن ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے. اگزامپل کے طور پر سورہ زمر کی میں آئی تھنک آیت نمبر 4 ہے اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے، کہ وہ لوگ جو قولاً جھوٹے اور اعتقاداً یا عملاً کافر ہو جاتے ہیں ان پہ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تو آپ پہ اتنی مہربانی کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں، اس کا قول اور فعل. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تم اگر اس پہ کمپرومائز نہ کرو، ایک بھی دروازہ کھلا چھوڑ دو، تو ہدایت تمہیں مل جائے گی. جب تم دونوں چیزوں کو عملی طور پہ خود پہ بند کر دو، جیسے مثال کے طور پہ اینجل فرام اسکائی صاحب جو تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، جب ان کو پریکٹیکلی پتہ ہے کہ وہ کتے سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ انسسٹ کریں کہ نہیں کتا ان سے بہتر ہے، اور بعد میں وہ گلا کریں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہے. یہ موجود ہے، میں ان کا نام لے کے اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ سارے کا سارا طبقہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب ہدایت ہے کہ آپ کو پتا ہے what is right and what is wrong، but when you willfully negate that، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی ہدایت دینا شروع کر دے ہر بندے کو، تو قیامت کے دن میرا جیسا آدمی بھی اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ پھر الہی یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی کہ مجھے بھی تو ہدایت آپ دے سکتے تھے، فلاں فلاں کو آپ نے دے دی ہے زبردستی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے زندگی میں ایکسٹراڈنری کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے اوپر اپنی قدرت کو اپلائی کر کے اس کو معاف کر دیا ہو، بہت کچھ یہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے ایویڈنس ہیں. طوائف بھی کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. شور زندگی میں ایسے انسیڈنٹل اچھے کام لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہدایت سب کے پاس ہے، اب کون اچھائی کی طرف آتا ہے کون برائی کی طرف جاتا ہے. دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از. جو لوگ خود نہیں آنا چاہتے ان پہ وہ الزام اللہ تعالیٰ پہ ہے. ہمارا تو کلیم ہی نہیں ہے، قرآن نے کبھی یہ آرگومنٹ دیا ہی نہیں ہے، تو خود ہی اپنی طرف سے آرگومنٹ گھڑ کے خود اس کو غلط ثابت کر دینا، یہ کام کوئی ایتھیسٹ ہی کر سکتا ہے. اوکے سر، ایک اور کوشچن یہ بھی تھا کہ جب اللہ اپنے بندوں سے ایک تو محبت بھی کرتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، تو وہ مسلمانوں کو ہی کیوں زیادہ تر آزماتا ہے؟ یہ رات میں جو یہ پیلسٹائن والا جو واقعہ ہوا ہے، ویڈیوز جو چل رہی تھی، تو اس کے بعد مجھے یہ کوشچن ملا ہے کہ تو اللہ جب اپنے بندوں سے محبت بھی کرتے تو زیادہ تر ظلم جہاں پر بھی دیکھو صرف مسلمانوں پر ہی ہو رہے ہیں، باقی سب جو نان مسلمز ہیں یا یورپ کو دیکھنا سب انجوائے کر رہے ہیں. That's not an agreeable position actually جس سے آپ آئی ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کا جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے وہ ایگزیکٹلی اسی چیز پہ ہے کہ شکوہ میں یہی ملتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم پہ آزمائش ہے، ہم پہ یہ ہے. تو جواب شکوہ میں ان کا جو آرگومنٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ یہ ظلم مت کرو کہ اچھے کام کسی اور نے کیے ہوں اور کلیم تم کرنا شروع کر دو. آج فلسطین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. ایگزیکٹلی. تو ان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. آپ پاکستان کی مثال لے لیں، جب پاکستانیوں نے اپنے لیے کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ اچھا مل گیا. پاکستان بننے سے سٹارٹ کریں، ہمیں پاکستان چاہیے تھا، بن گیا. کیئر نہیں کی، توڑ دیا. اس کے بعد امریکہ کے اکیلا کے دہشت گردی کو پاکستان میں لے کے آئے، 80,000 جانیں گنوا دی، $150 بلین اڑا دیا.
इस जंग में नुकसान तो टोटल $33 बिलियन मेरा। किसकी बेवकूफ़ी थी? हम पाकिस्तानियों की थी। उसके बाद जब दहशतगर्दी खत्म करने का मूड बना, कर दी खत्म। PSL हमारी दूसरे को ममालिक में हुआ करती थी, रिजॉल्व बनाया, इनिशिएटिव लिया कि इसको पाकिस्तान में लेके आना है, आ गई। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म होगी, पूरी नस्ल जवान होगी, हमारे ग्राउंड खाली रहे। प्रोग्राम बनाया क्रिकेट को वापस लेके आना है, आ गई। एटम बम बनाने का प्रोग्राम बना लिया। यानी कि जब भी आप कोशिश करेंगे आपको उसका नतीजा मिलेगा। अल्लाह ताला ने इस मामले में बड़ा अदल इंसाफ से काम लिया है, और वो ये है कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। अगरचे ये आयत क़यामत के लिए है, लेकिन कोशिश तो इस दुनिया में ही हम करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें मुसलमान, यहूदी, काफिर, एथियस्ट कोई फर्क ही नहीं। इसमें जो भी कोशिश करेगा उसे नतीजा मिल जाएगा। आज हम 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिया गया मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट के कई ममालिक को उड़ा के रख दिया गया, और हम अभी भी हालत यह, कुछ देर पहले मैंने ट्वीट की, इसी फलस्तीन वाले वाक़े पे एक खातून को लिख रही थी कि अब वेस्ट वाले क्यों खामोश हैं, और मैं उनसे अपनी ट्वीट में पूछ रहा था कि आपको वेस्ट की खामोशी से तकलीफ ही क्या है? हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते उन पे डिपेंडेंसी खत्म किए हुए। हमें कब पता चलेगा कि वेस्ट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? आप कभी भी प्रॉब्लम के पास सोल्यूशन लेने नहीं जाते। बिल्कुल। साइंस हम नहीं पढ़ते, फिलोसफी हम नहीं पढ़ते, मैथ्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और उसके बाद जो कुछ हमारे साथ होना है हम डिजर्व करते हैं। वी हैव टू चेंज इट, आई एग्री विद दैट। वही वजह जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बेरी है, वो इसलिए कि वी हैव टू रिवाइव आवरसेल्व्स थ्रू साइंस, थ्रू फिलोसफी, थ्रू इस्लामिक कल्चर। ना हमारे पास कल्चर हमारा जेन्युइन है, ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, ना हमारे पास इंक्वायरी है, ना हमारे पास इन्वेंशंस हैं, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो गिला अल्लाह ताला पे कर रहे हैं कि तूने आजमाया है। जब जब हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ दे दिया। बिल्कुल। चलें, अब आपको बुरा ना लगे तो मैं इजाजत चाहूंगा। 2 मिनट 1.5 मिनट रह गया, अगली स्पेस मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पे जो सुनने वाले हैं, बहन भाई हैं, अगर कोई आपका क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है तो काइंडली आप वहाँ पे आ जाएं। वो अच्छा कैसे भाई, मुश्ताक साहब भी before you जी leave, जी। just want to say कि आपको अगर कोई पूछता है ना कि यार मुसलमानों पे जुल्म होता है माल और इस चीज़ पे अल्लाह कैसे इजाज़त देते हैं, तो आप उन्हें ये कहें कि कुरान की एक आयत है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन, which translates into, and then we'll test them from substances of fear, नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल, and then like from their health, from the weather around them, from amwal, from their wealth. ठीक है, all of they're gonna test you, Allah Pak, and then it ends with Ubashir Sabirin, and indeed, the blessings are for those who are the ones who test their patience, right? So Ubashir Sabirin, if you are patient enough, and so blessings are for you. So आप ये आगे करें, कुरान की आयत है। सर मैं इस आयत को इस तरह से मैं इंटरप्रेट नहीं करता, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल लोगों के साथ होगा, ये कुरान का फैसला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उम्मत के लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे यस, जब भी अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे आपको मुश्किलात आएंगी, बिल्कुल क्लियर बात है ये। लेकिन हम उम्मत के लेवल पे जब हम ट्राई ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो फिर जब हम ऐसी आयात पढ़ेंगे तो उससे तासुर ये फैलेगा कि शायद हम इस दुनिया में हम आजमाए जाने के लिए ही हैं, देयरफॉर हम तरक्की नहीं कर सकते। एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्स, और इसकी जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि खैर यार हमें तो इस दुनिया में मारी खानी है ना, आजमाइश ही आजमाइश। उम्मत के लेवल पे ये बात नहीं है। उम्मत के लेवल पे कि जो तुम करोगे तुम्हें वो मिलेगा, जितनी कोशिश करोगे उतना ही मिलेगा। इंडिविजुअल लेवल पे एक और बात है। बहरहाल इस पे हम फर्दर बात कर सकते हैं। अब 11 बज गए हैं, मुझे दूसरी स्पेस स्टार्ट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तशरीफ लाइए, वहाँ पे भी इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को कैरी ओके, करते हैं वहाँ पे। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सो मच। जज़ाकल्लाह अक्सर भाई फॉर जॉइनिंग। हेलो, कैन यू हियर मी? यस वी कैन तो हियर यू। हम जाएं या यहाँ पर जो कुछ लोगों ने कोई बात करनी उनकी बात सुन लें? योर कॉल देख लें। कुछ रिक्वेस्ट तो हमें हैं, और काफ़ी यूज़र्स अभी भी हमारे साथ ही हैं, तो हम इनकी बात टोटली अप सुन टू यू। लेते हैं ना पहले, क्योंकि सर के पास टाइम काफ़ी कम था। पहले उन्होंने मुझे कहा था कि 2-3 घंटे का टाइम होगा, लेकिन शायद उन्होंने फिर अलग से स्पेस अपनी ज्वाइन करनी थी, मे बी या दैट्स द ऑब्वियसली वो रीज़न। उनकी काफ़ी कमिटमेंट्स थी, और सिर्फ 1 आवर तक ही हम रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। हाँ, यही ना।
چلو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں یا پھر کیا کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے پھر ہمیں کچھ ریکویسٹ ہیں، اگر وہ یوزرز ابھی بھی ہیں تو ہم ان کو ہاں ایکسیپٹ کر لیتے گائز، ہیں۔ آپ لوگ ریکویسٹ کر دیں دوبارہ، پھر ہم جوائن کرتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کی ریکویسٹ۔